إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 6 محرم سن 1446 ہجری ہے، اسلامی سال نو کا یہ پہلا جمعہ ہے، اس لیے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مہینے کے دنوں کی تعداد بھی ہمیں بتلا دی جو قمری حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہے، اور آپ نے امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، اور ایک بار فرمایا و ہاکذا، کہ ایک مہینہ یا 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا۔ اس اعتبار سے اسلامی کیلنڈر، اس کا تعلق قمری دوران قمر کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں، اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اور اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات ان کا تعلق قمری حساب کے ساتھ ہے، اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، رمضان کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا،
لیلۃ القدر کی تاریخ کا تعین ہوتا ہے، یوم عاشوراء کے روزے کا تعین ہوتا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا تعین ہوتا ہے۔ لوگ آپس میں اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ خواتین کی طلاق یا کی صورت میں ان کی عدت کے حساب کا تعلق ہے۔ تو یہ مسلمان کی تاریخ کے اندر یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے عام طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جو تقویم موجود ہے دوسری عیسوی، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور دونوں میں فرق اتنا ہے ان کے دورانیے کا کہ اسلامی سال اس کے دن 354 یا 355 ہیں، اور قمری سال شمسی سال عیسوی سال اس کے دن 365 ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے اندر کوئی مہینہ 29 دن سے کم نہیں، یا 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے، لیکن عیسوی کیلنڈر کے اندر بعض مہینے، بعض اوقات فروری کا مہینہ 28 دن کا ہوتا ہے، اور بعض مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تقویم ہے مسلمانوں کی، اس کے اعتبار سے مسلمان اپنے معاملات کرتے رہے، لیکن سن ہجری اس کا آغاز کب ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب اسلامی سلطنت کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا، انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے۔ تو ایک علاقے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تو انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا سن 17 ہجری کو۔ ان کے حضرت آپ کی طرف سے ہمیں خطوط آتے ہیں، خطابات آتے ہیں، فرامین آتے ہیں، اور ان پہ مہینہ تو لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 20 شعبان، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ شعبان اگلے سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے۔ ہماری اپنی کوئی تقویم ہونی چاہیے، اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، مختلف آراء سامنے آئیں کہ ہماری تقویم کہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے اس سال کو شروع کیا جائے، کیونکہ ان الہجرۃ فرقت بین الحق والباطل، ہجرت نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا گیا، اس لیے اس کو ہجری کہتے ہیں، سن ہجری، ہجری کیلنڈر یا تقویم، اور اس کے آگے ہا ڈالی ہوتی ہے۔ پھر کون سا مہینہ پہلا مقرر کیا جائے؟ تو بالاتفاق صحابہ اکرام کے یہ طے ہوا کہ ماہ محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس تقویم کا ایک تو اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو گویا کہ حرمت والے مہینے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان کی تعظیم اور ان کی حرمت اسی دن سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کسی واقعہ یا حادثے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ پھر حرمت والے مہینے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا حرام تھا۔ بعد میں یہ حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن یہ حکم باقی ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم باقی مہینوں کی نسبت زیادہ کی جائے، گناہوں سے زیادہ بچا جائے، نیکیاں کرنے کی زیادہ کوشش کی جائے،
اور ماہ محرم میں بالخصوص پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، محرم کے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے شہر اللہ قرار دیا۔ محرم کو شہر اللہ حالانکہ ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی طور پر اس کو شہر اللہ قرار دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے سن ہجری کا آغاز ہوا، نیا سال شروع ہو چکا ہے، پیچھے ایک سال گزر چکا ہے۔ اس موقع پر ایک مسلمان اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ ہمارے سلف صالحین وہ اس بات پہ زور دیتے رہے کہ ہمارے ہاں تو یہ معروف ہے کہ ایک سال گزر گیا اور عمر بڑھ گئی، پہلے 50 کا تھا 51 کا ہو گیا، 60 کا تھا 61 کا ہو گیا۔ ہماری گنتی اس طرح ہے، لیکن ہمارے اسلاف اس کو اس طرح سے شمار کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کا جب ایک سال گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جو مہلت عطا کی ہے، جتنی عمر لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا، نیکی کرنے کی مہلت ایک سال کم ہو گئی ہے، اس کی دیوار حیات سے ایک اینٹ گر چکی ہے۔ اس لیے فکر مندی کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا وقت تھا اس میں سے اتنا وقت چلا گیا۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اسی لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ قیامت کے دن آپ کا حساب لے، محاسبہ کریں، دنیا کے اندر اپنا اب حساب چیک کر لیجئے۔ جو تاجر، جو آدمی اپنا حساب اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، ہمیشہ چیک کرتا رہتا ہے اپنے بیلنس کو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ اپنے خسارے کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جو اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب اس کو پھر حساب کی فکر لاحق ہوتی ہے تو پھر اب اتنا لاس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹنا بھی چاہے تو نہیں پلٹ سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزنوها، اور اپنے آپ کا وزن کر لو قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کر لیا جائے، تمہارا وزن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جائے، اور تولے جائیں گے انسان بھی، اعمال بھی۔ اور ہر انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خود آگاہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اس لیے اس پر غور کر کے اپنی اصلاح کیجئے۔ فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ، اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھی عمل ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوگا، سب منظر عام پہ لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت جامعۃ فاضہ، یہ ایک جامع اور منفرد آیت ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے میزان دیا ہے ہر انسان کو کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو تولے کہ اس نے کیسے اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کتنے ہیں اس کے پاس، برے اعمال کتنے ہیں اس کے پاس، کیونکہ قیامت کے دن تمام اعمال ان کو منظر عام پہ لایا جائے گا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، مومن اپنے اوپر نگران ہے، المومن قوام علی نفسہ یحاسبها للہ، فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اوپر نگران ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ انما خف الحساب علی قوم حاسبوا انفسهم فی الدنیا، آخرت میں ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہو جائے گا جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، کہتے ہیں کہ ان کے لیے حساب دینا بہت مشکل ہوگا جنہوں نے دنیا میں محاسبے کی فکر نہیں کی ہوگی۔ اس لیے ایک چیز یہ کہ ایک سال گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، آئندہ سال اس کے کتنے دن ہمارے پاس ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ انسان کی زندگی 3 ہی دنوں سے عبارت ہے، ایک دن جو گزر گیا وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، ایک دن جو اس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو کر لیں، اور ایک دن آنے والا وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو اس بات کا حساب کرنا چاہیے، اور دوسرا اس ماہ محرم کے اندر جب محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، آپ طرح طرح سے سوشل میڈیا پہ، اسٹیجوں سے، ممبروں سے، محراب سے مختلف قسم کی آوازیں سننا شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سن 61 ہجری میں کربلا کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اسلامی تاریخ کا المناک حادثہ ہے، جس میں نواسہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کا خانوادہ، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ اس تاریخ اسلام کا بڑا المناک واقعہ ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ایسے موقع پر ان لوگوں کی سیرت ہے جو اس حادثے کے اندر مقام شہادت پہ فائز ہوئے، اور ان سے پہلے لوگوں کی سیرت ہے۔ جنگ احد کے اندر جب 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، اس وقت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایسے حادثے پر آپ نے کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا؟ اسی طرح جب کربلا کے میدان میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ جنگ ٹلنے والی نہیں، تو اپنی بہن زینب کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میری بہن میری بات سن لیجئے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور قسم دیتا ہوں، اور میری قسم کو پورا کرنا، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو صبر کا مظاہرہ کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، واہ ویلا نہیں کرنا۔ کیوں کہ یہی اس خانوادے کی تعلیمات ہیں، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر صبر کی وہ حیثیت ہے جو انسان کے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے، اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تمانچے مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، اور اونچی اونچی آواز سے نکال کر واہ ویلا کرے، بین کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کتنے ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نیک سیرت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت، ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اس کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، اور ان کا طرز عمل یہی تھا کہ انہوں نے صبر کیا ایسے موقع پر، سوگ کے طور پر سیاہ کپڑے پہننا، چارپائیاں الٹانا یا کوئی اس طرح کے کام کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسے موقع پر صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا المناک سانحہ ہے، اس میں جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آپ کی ازواج مطہرات سمیت تمام اہل بیت، آپ کے تمام صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ لیکن جب کوئی بات کرنے والا چرب لسانی دکھاتا ہے تو وہ تذکرہ کرتا ہے واقعہ کربلا کا، لیکن تان کرتا ہے حضرت ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تان کرتا ہے حضرت عثمان غنی پر، وہ اپنی تشنیع کے تیر برساتا ہے حضرت فاروق اعظم پر۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ واقعہ جو کربلا ہے، یہ سیدنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 48 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 38 برس بعد، 30 اور 8 38 برس بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے 26 برس بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو جو واقعہ اتنے سال ان کے بعد رونما ہوا، اس میں ان کا دخل کیا ہے؟ ان کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ آنے بہانے سے صحابہ کرام کی شخصیات ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ اسلام پر حملہ کرنا۔ اور ایسے لوگ کوئی کسی روپ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے، کوئی کسی تحقیق کے روپ میں آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ فرمانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ نے حکم دیا ہے اس کے صحابہ کرام کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ علام الغیوب ہے، کہ ان کے درمیان ناراضگیاں ہوں گی صحابہ کرام میں، ان کے درمیان جنگیں لڑائیاں ہوں گی، اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ اس سب کچھ کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ میں ان پہ راضی اور وہ مجھ پہ راضی۔ وہ سارے کے سارے جنتی، جب اللہ راضی ہے، اللہ نے جنت دینے والا جنت ان کو ان کے نام الاٹ کر دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری ناراضگیوں کا کیا بگاڑے گی؟ ان پر تان کرنے والا، اس کی حیثیت تو پھر یہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، کچھ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی ویسی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس سے کہ وہ لوگ کتنی اعلیٰ قوم ہے، صحابہ اکرام کے دنیا سے جا چکے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن ان کا اجر و ثواب ابھی بھی جاری ہے۔ جب تک یہ لوگ بد زبانی کریں گے، ان پر تنقید کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں گے، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، ان کی حسنات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس لیے کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر صحابہ اکرام کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں میل اور کچیل نہ لانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ بعد میں آنے والے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ، اپنے سینے۔ کیوں؟ کہ صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام کے اہل بیت اعظام، ان کی محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت عین ایمان ہے۔ اس لیے
ہمیں اپنے سینے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے فرمایا جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، ہم خواہ ادھر ادھر کی کتابیں بول کے کہتے ہیں جی میں نے تحقیق کی، میں نے کیا تحقیق کی؟ اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان نیک سیرت لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہمارا حشر کرے، جنت الفردوس میں ان کی معیت میں پہنچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ مدینہ میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عاشوراء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو آدمی یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اس کے ساتھ اللہ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا لئن بقیت لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں سنت ہے کہ سومو یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ سومو قبلہ یومن، اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو، او بعدہ یومن، یا اس ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ اور مصنف کے اندر یہ روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو 9 محرم یہ 15 جولائی کو پیر کے دن آ رہی ہے، 9 محرم یہ پیر جو آ رہا ہے اس دن 9 محرم ہے، اور منگل کے دن 10 محرم ہے 16 جولائی کو۔ تو کوشش کیجئے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ موسم اگرچہ بڑا سخت ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے رحمت کی بارش برسائے، گرمی کا زور ٹوٹے، گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی گرمی سے بھی بچائے اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ رکھے۔ تو 9 اور 10 کا، جو کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکا 10 کا روزہ بنیاد ہے، تو پھر ساتھ ایک دن اور ملا لے، 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 اور 11 کا رکھ لے، بہتر ہے کہ 9 اور 10 کا، اور اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے، کوئی مصروفیت کی وجہ سے، تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ تو اس کا اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ویسے بھی عام طور پہ نفلی روزے اس مہینے کے اندر جو شخص رکھنا چاہے اگر ہمت ہے تو رکھے، اللہ اجر و ثواب دے گا۔ کچھ اپیل ہے دعا کی، محترم رانا اعجاز صاحب نے بتایا اور اس دن انہوں نے اطلاع بھی دی تھی کہ ہمارے بڑے پیارے دوست طیب خان صاحب سرگودا والے جو اب کویت چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بھائی مدر ریاض صاحب کی عزیزہ ایک وفات پا گئی ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے کئی علماء، اور کل گجرانوالے میں قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب فوت شدگان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں عزیز، ہمارے بڑے قریبی بھائی بیمار ہیں، اور بھی کئی ساتھی، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.